وسط ایشیا میں دو بڑے تاریخی اور مشہور دریا بہتے ہیں۔ دریائے جیحون جسے اب دریائے آمو کہا جاتا ہے اور دوسرا دریائے سیحون جسے اب سیر دریا بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیانی علاقہ ماورا النہر کہلاتا ہے۔ سمرقند، بخارا، قوقن اور ترمز جیسے مشہور تاریخی شہر اسی علاقے میں واقع ہیں۔ اسی دریائے آمو کے کنارے موجودہ ازبکستان میں اورگنج نام کا شہر بھی آباد ہے۔ یہی اورگنج سلطنت خوارزم کا دارالحکومت تھا۔ میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان سپیکس۔ قرون اولیٰ کے زمانے میں اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے سپہ سالار فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم باہلی رحمہ اللہ کے ہاتھوں سلطنت خوارزم اسلامی مملکت میں شامل ہوئی۔ خوارزم کے حکمران خلافت اسلامیہ کے صوبے دار یا گورنر کی حیثیت رکھتے تھے۔ امویوں کے بعد سلطنت خوارزم عباسیوں کے ماتحت آ گئی۔ عباسیوں کے دور زوال میں جب بغداد کا خلیفہ کمزور ہو گیا اور مملکت اسلامیہ کے علاقے یکے بعد دیگرے خود مختاری کا اعلان کرنے لگے تو خوارزم شاہ نے بھی اپنی خود مختار حیثیت کا اعلان کر دیا۔ بغداد کی مرکزیت سے الگ ہو جانے کے بعد خوارزم کے حکمران نے آس پاس کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ خلافت عباسیہ کے وہ علاقے جو مرکز کمزور ہونے کے سبب آزاد ہو گئے تھے وہ رفتہ رفتہ سلطنت خوارزم میں شامل ہوتے گئے۔ خوارزم کی سرحدیں وسیع تر ہوتی چلی گئیں اور آخر کار سن 1200 عیسوی میں سلطان علاء الدین محمد شاہ کے خوارزم شاہ بن جانے کے بعد سلطنت خوارزم کی سرحدیں تیزی سے پھیلنے لگیں۔ ماورا النہر کے اکثر علاقے جن میں سمرقند، بخارا، قوقن، ترمز، بلخ، تاشقند اور فرغانہ وغیرہ شامل تھے اورگنج کی سلطنت کے اندر آ گئے۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ نے ترکان خطا کے خلاف عظیم کامیابیاں حاصل کیں۔ اسی طرح سلجوقی ترکوں کی مقبوضات بھی خوارزم شاہ کے پاس آ گئیں۔ ادھر افغانستان کی غوری سلطنت کا سلطان شہاب الدین غوری اسماعیلی باطنی فرقہ حسن بن صبا کے ہاتھوں شہید ہو گیا۔ اس طرح غوری سلطنت انتشار کا شکار ہو گئی اور پھر خوارزم شاہ نے افغانستان پر حملہ کر کے غوری سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ پاکستان کے علاقوں تک خوارزم شاہ کی مملکت پہنچ گئی۔ اسی طرح موجودہ سرحدی اعتبار سے سلطنت خوارزم اپنے عروج کے زمانے میں موجودہ ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، ایران، پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخوا اور صوبہ بلوچستان کے کچھ حصے پر محیط تھی۔ اب سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے خلافت عباسیہ کو بھی اپنی سلطنت کا باج گزار بنانا چاہا۔ اس نے خلیفہ بغداد کو پیغام بھیجا کہ خوارزم شاہ کا نام جمعے کے خطبے میں خلیفہ کے ساتھ شامل کیا جائے اور خلیفہ بغداد سلطنت خوارزم کا مطیع ہو جائے۔ علاء الدین خوارزم شاہ کے والد کے زمانے میں بھی خوارزم اور بغداد میں لڑائیاں ہو چکی تھیں، مگر اب خوارزم شاہ بغداد کو اپنا مطیع کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح خلیفہ بغداد اور خوارزم شاہ میں شدید نوعیت کے اختلافات پیدا ہو گئے اور تاریخ نے دیکھا کہ ان اختلافات کے نتیجے میں مملکت اسلامیہ کے بڑے بڑے شہر تاتاریوں کے ہاتھوں برباد ہو گئے، لاکھوں مسلمانوں کا خون بہا، ان کے سروں سے کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ آخر کار نہ خوارزم شاہ بچا نہ ہی خلیفہ بغداد، دونوں ہی تاتاریوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گئے۔ کمزور اور ناتواں خلیفہ بغداد کو اپنا رقیب اور دشمن سمجھنے والا علاء الدین خوارزم شاہ دراصل احمق تھا۔ اس کا اصل دشمن تو صحرائے گوبی میں مسلمانوں کا خون پینے کی تیاریوں میں مصروف تھا اور موقع کی تلاش میں تھا۔ چین کی فتح کے بعد سلطنت قراقرم کی سرحدیں خوارزم کے مسلمان علاقوں کو چھونے لگی تھیں۔ ملک گیری کی ہوس چنگیز خان کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، چنانچہ اب اس کی نگاہیں سلطنت خوارزم کے علاقوں کی طرف مرکوز ہو گئیں۔ خوارزم کے شہر سمرقند، بخارا، تاشقند، اورگنج وغیرہ اس وقت عالم اسلام کی تہذیب اور تمدن کا مرکز تھے۔ علم و ہنر میں یکتا افراد دنیا بھر سے ان علاقوں میں اپنے فن کی داد حاصل کرنے آتے تھے۔ تجارت کا مرکز ہونے کے سبب ماورا النہر کے یہ شہر مال و دولت کی فراوانی رکھتے تھے۔ چنگیز خان نے اسی مال و دولت اور ہوش اقتدار کے تحت ان سرسبز و شاداب شہروں کو برباد کر دیا۔ سن 1218 عیسوی میں سلطنت قراقرم اور سلطنت خوارزم کے درمیان آزادانہ تجارت اور آمد و رفت کا معاہدہ طے پایا۔ چنگیز خان مسلم علاقوں پر حملہ آور ہونے سے پہلے ان شہروں کے محل وقوع
اور جغرافیائی حالات سے مکمل آگاہی چاہتا تھا۔ چنگیز خان کا یہی طریقہ کار تھا کہ جاسوسوں کے ذریعے ان علاقوں سے مکمل آگاہی حاصل کر لی جائے جن پر حملہ آور ہونا مقصود ہو۔ تجارت کے معاہدے کے تحت تاجروں کے روپ میں تاتاری جاسوس سلطنت خوارزم میں پھیل گئے اور سلطنت کے جغرافیائی حالات کے بارے میں معلومات قراقرم پہنچانے لگے۔ جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خوارزم شاہ سلطان علاء الدین خلیفہ بغداد کی اطاعت سے آزاد ہو چکا تھا اور خلیفہ بغداد کو اپنی اطاعت کا پیغام دیا تھا۔ اب خلیفہ بغداد کو براہ راست خوارزم شاہ سے خطرہ لاحق تھا۔ چنگیز خان کا خوارزم شاہ سے معاہدہ دوستی بھی خلیفہ بغداد کے لیے باعث پریشانی تھا۔ دوسری طرف خلیفہ بغداد کا زبردست جاسوسی نظام اسے بتا رہا تھا کہ حقیقت میں چنگیز خان کا معاہدہ دوستی اور تجارت ایک فریب ہے اور اصل میں چنگیز خان کی نظریں سلطنت خوارزم کے شہر پر ہیں۔ خلیفہ ناصر الدین کے جاسوسوں نے اسے یقین دلایا کہ اگر چنگیز خان کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ خوارزم پر حملہ کرنے کی صورت میں خلافت بغداد غیر جانبدار رہے گی تو وہ خوارزم پر فوراً حملہ کر دے گا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ چنگیز خان کو مسلمان علاقوں پر حملہ آور ہونے کی صورت میں عالم اسلام کی طرف سے مشترکہ مزاحمت کا شدید خوف لاحق تھا۔ اس پس منظر میں خلیفہ بغداد ناصر الدین نے وہ قدم اٹھایا جو اس کے منصب کے شایع شان ہرگز نہ تھا۔ خوارزم کے سلطان سے لاکھ خطرہ سہی، مگر وہ بہرحال مسلمان حکمران تھا اور اس سے معاملات گفت و شنید سے حل کرنا بہتر تھا۔ مگر خلیفہ بغداد نے قراقرم ایک سفارتی وفد روانہ کیا اور ایک خفیہ پیغام چنگیز خان کو بھی بھجوایا کہ اگر وہ خود خوارزم پر حملہ آور ہوگا تو بغداد کی خلافت اس زمن میں غیر جانبدار رہے گی۔ یعنی خلیفہ نے چنگیز خان کو عالم اسلام پر حملہ آور ہونے کی دعوت دی اور اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ بغداد کی خلافت جو عالم اسلام کا سیاسی مرکز ہے اس سلسلے میں خاموش رہے گی۔ یہ سفارت کاری بڑے ڈرامائی انداز میں کی گئی۔ چونکہ بغداد کے ایلچی کو قراقرم کے لیے خوارزم کے علاقے سے گزرنا تھا، اس لیے خلیفہ کا خفیہ خط جو سلطنت خوارزم کے لیے موت کا پیغام تھا اسے چھپانا ممکن نہ تھا۔ خوارزم کے حکام ویسے ہی بغداد والوں سے مشکوک تھے۔ اس خفیہ پیغام کو پوشیدہ رکھنے کے لیے عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا گیا۔ طریقہ یہ تھا کہ قاصد کے سر کو مونڈ دیا گیا اور گنجے سر پر سوئی کو گرم کر کے خلیفہ کا پیغام لکھوایا گیا۔ پیغام کے ساتھ خلیفہ کی مہر کو بھی انگارہ کر کے ثبت کر دیا گیا۔ اس تحریر کو کسی خاص تیل سے چھپا دیا گیا۔ جب قاصد کے بال اچھی طرح بڑھ گئے تو اسے قراقرم روانہ کر دیا گیا۔ اس طرح تاریخ کا یہ خفیہ ترین پیغام چنگیز خان کو پہنچ گیا۔ ادھر خلیفہ بغداد سازشوں میں مصروف عمل تھا، ادھر خوارزم شاہ کی حماقت نے اس سے وہ کام کروا دیا جس نے عالم اسلام کے وسیع رقبے پر تباہی و بربادی کی داستانیں رقم کر دیں۔ تفصیل اس کی کچھ اس طرح ہے کہ تجارتی معاہدے کے تحت قراقرم اور خوارزم کے درمیان تجارتی فاصلوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ادھر اورگنج کے دربار میں خوارزم شاہ کو متواتر خبریں مل رہی تھیں کہ تجارتی قافلوں کی آڑ میں تاتاری جاسوس بھی مملکت خوارزم میں اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں۔ اسی دوران خوارزم کے سرحدی علاقے اترار کے حاکم ینال خان نے قراقرم سے آنے والے ایک تجارتی قافلے کو جاسوسی کے الزام میں روک لیا۔ اس قافلے میں اکثریت بخارا کے تاجروں کی تھی، یعنی یہ قافلہ خوارزم کے رہائشی افراد کا تھا اور قراقرم سے واپس آ رہا تھا۔ حاکم اترار نے اورگنج میں خوارزم شاہ کو اطلاع دی۔ خوارزم شاہ نے حکم دیا کہ قافلے والے کو گرفتار کر لیا جائے اور جاسوسی کے الزام کی تحقیقات کی جائیں۔ حاکم اترار ینال خان خوارزم شاہ کا رشتہ دار تھا۔ کچھ اس وجہ سے اور کچھ قافلے میں موجود مال و متاع کی لالچ میں ینال خان نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے قافلے والوں کو قتل کر دیا اور مال و متاع پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنا سفارتی وفد خوارزم شاہ کے دربار میں بھیجا۔ اپنے خط میں چنگیز خان نے سخت احتجاج کرتے ہوئے حاکم اترار ینال خان کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا۔ مطالبہ نہ ماننے کی صورت میں جنگ کی کھلی دھمکی دی۔ یہ دھمکی سن کر خوارزم شاہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے کہا مقتول تاجروں کی اکثریت خوارزم کے باشندوں پر مشتمل تھی۔ چنگیز خان کا احتجاج اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر جاسوسی کا الزام غلط نہیں تھا۔
علاؤالدین خوارزم شاہ نے فہم و فراست سے معاملہ نمٹانے کے بجائے غصے میں آ کر چنگیز خان کے قاصد کو قتل کروا دیا اور قاصد کے ساتھیوں کی داڑیاں مونڈ کر انہیں واپس بھیج دیا۔ قاصد کا قتل بین الاقوامی اصولوں کے تحت حالت جنگ میں بھی جائز نہیں ہوتا۔ قراقرم اور خوارزم اس وقت حالت امن میں تھے، ایسے میں قاصد کو قتل کر کے خوارزم شاہ نے وہ بھیانک غلطی کی جس کا خمیازہ عالم اسلام کو 1 کروڑ مسلمانوں کی قربانی دے کر بھگتنا پڑا۔ اس کے نتیجے میں خوارزم کی سلطنت ہی برباد ہو گئی اور تاریخ میں قصہ پارینہ بن گئی۔ قراقرم کے دربار میں چنگیزی وفد شکستہ حالت میں واپس پہنچا اور جب اس نے قاصد کے قتل کی اطلاع چنگیز خان کو دی تو چنگیز خان غصے سے کانپ اٹھا۔ تاریخ جہاں کشائی کا مصنف عطاء الملک الجوینی لکھتا ہے، چنگیز خان آگ بگولا ہو گیا اور پھر تاتاری عقائد کے حساب سے مقدس پہاڑی پر چڑھ گیا اور اپنے فرضی معبود کے سامنے سجدہ زیر ہو گیا۔ اس نے 3 دن اور رات اسی طرح گزارے اور پھر نیچے آ کے اعلان کیا، جس طرح آسمان پر 2 سورج نہیں چمک سکتے اسی طرح زمین پر بھی 2 شہنشاہ نہیں ہو سکتے۔ چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو فوراً پیغام بھیجا، تم نے جنگ کو پسند کیا ہے، اب جو ہوگا سو ہوگا اور کیا ہوگا یہ خدا کو معلوم ہے۔ اس طرح عالم اسلام پر تاتاریوں کی یلغار کا آغاز ہو گیا اور ایک قاصد کے قتل کا بدلہ چنگیز خان نے 1 کروڑ مسلمانوں کو قتل کر کے لیا۔ اس کے بعد چنگیز خان نے امت مسلمہ پر حملوں کا آغاز کیا، کون کون سے شہروں میں مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہائیں اور کس طرح سلطنت خوارزم کو نیست و نابود کیا، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سماعت فرمائیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔